نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 81ویں مجلس میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو شخص پیٹ کا مریض ہو اور ڈاکٹر اس کے لیے انڈوسکوپی یعنی کیمرے کے ذریعے معدے کا ٹیسٹ تجویز کرے تو روزے کی حالت میں اس طرح کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم نے بعض ڈاکٹر حضرات سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ اس ٹیسٹ میں جو کیمرہ حلق کے ذریعے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تر دوا زائلوفین کے نام سے لگائی جاتی ہے، جس میں کچھ چکناہٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ سن کرنے کی تاثیر ہوتی ہے، تاکہ یہ کیمرہ بآسانی معدے تک چلا جائے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوا اندر تک پہنچتی ہے. اس لیے روزے کی حالت میں اگر یہ ٹیسٹ کرایا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. لہذا بہتر یہی ہے کہ افطار کے بعد ہی اس طرح کا ٹیسٹ کرایا جائے. دوسرا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیوگرافی کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بھی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انجیوگرافی میں پنڈلی یا ران کی نس میں دوا داخل کی جاتی ہے جو پورے بدن میں رگوں کے ذریعے سے خون کے ساتھ پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن کا ایکس رے کیا جاتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ خون کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور کن رگوں میں رک رہا ہے. تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طرح کے انجیکشن کی صورت ہے. تو جیسے نس میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح انجیوگرافی کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا جبکہ کوئی اور مفسد نہ پایا جائے. پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تو کوئی فساد کی وجہ پائی ہی نہیں جا رہی، اس لیے کہ ایکس رے ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو، اس میں جو مشین ہوتی ہے وہ صرف اندرونی کیفیت کی تصویر کھینچتی ہے، کوئی چیز بدن کے اندر داخل نہیں کی جاتی. اس لیے ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں بھی یہ عمل کرایا جا سکتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی ہے. خون ٹیسٹ میں خون باہر نکالا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت خون نکالنے میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں.
لیکن اگر زیادہ خون نکالنے سے کمزوری کا خطرہ ہو تو مناسب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ عمل نہ کرایا جائے، اور تھوڑا بہت نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات نے یہ پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں دوسرے کو خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے کہ اگر تھوڑا بہت دینا ہو جس سے خود کوئی کمزوری لازم نہ آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ دیا جائے جس سے آدمی کے خود کمزور ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ عمل بلا سخت ضرورت کے مکروہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گلے میں تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے بھپارا بتایا ہے، یعنی گرم پانی کسی برتن میں لے کر اس کی بھاپ حلق میں داخل کی جائے، تو روزے کی حالت میں بغیر کوئی دوا ڈالے ہوئے صرف گرم پانی کی بھاپ لینا کیسا ہے؟ اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے اس میں دوا ڈلی ہو یا نہ ڈلی ہو، محض بھاپ قصداً لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں یہ عمل ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک میسیج چل رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افطار سے 5-10 منٹ پہلے دعا ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ وقت مکروہ ہے، بلکہ افطار شروع کرنے کے وقت دعا کی جائے۔ تو کیا یہ میسیج میں جو بات لکھی ہے وہ درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دعا کرنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کراہت صرف نماز کے لیے ہے۔ اور بعض فقہا نے تلاوت کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے، وہ بھی ہلکی پھلکی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کراہت کا تعلق صرف نماز سے ہے۔ اس لیے اس وقت میں کوئی آدمی یکسوئی کے ساتھ دعا کرے تو شرعاً حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے، اجتماعی شکل نہ بنائی جائے، انفرادی طور پر کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسا میسیج لوگوں میں نہیں پھیلانا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں قرآن پاک پڑھنے کے بجائے ترتیب سے الم تری کیف کی تراویح پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات میں اگر مساجد میں الم تری کیف سے تراویح پڑھیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر یا اور کسی مناسب جگہ پر جہاں حکومتی گرفت نہ ہو وہاں قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قرآن پڑھنے یا سننے کا سلسلہ ہی موقوف ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مساجد میں مصلحت کو ملحوظ رکھا جائے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کے دوران میری نظر سجدے کی جگہ ٹک نہیں پاتی، کوشش کے باوجود اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اگر میں سجدے کی جگہ نگاہ مرکوز کرتا ہوں
تو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، آواز دب جاتی ہے اور کبھی متشابہ بھی لگنے لگتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں سجدے کی جگہ پر ہی مرکوز رکھوں یا سامنے بھی نظر رکھ سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ صرف آداب میں سے ہے، کوئی لازم ضروری نہیں ہے۔ بسہولت اگر آپ کو یہ نظر جمانا آسان ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری یا تکلف ہو رہا ہو تو آپ سامنے کی طرف بھی نظر کر سکتے ہیں، بس قبلہ رخ رہنا چاہیے، قبلے سے رخ بدلنا نہیں چاہیے، اصل چیز قبلہ رخ ہونا ہے۔ اور یہ نظر جمانا تو خشوع و خضوع کے لیے ہے، اور اگر اس سے خشوع و خضوع میں خلل آئے تو جس طرح بھی پڑھ سکیں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ عدت کہاں گزارے؟ اپنے شوہر کے گھر گزارے یا میکے میں گزارے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر کے گھر گزاری جائے عدت، لیکن اگر وہاں عدت گزارنے میں اس کے لیے حفاظت مشکل ہو یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایذا کا اندیشہ ہو اور پریشانی زیادہ ہو تو میکے میں بھی جا کر عدت پوری کر سکتی ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا معتدہ عورت ووٹ ڈالنے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے عدت کے حکم کو ٹالا جائے، عدت کی پابندیوں کو نظر انداز کیا جائے، اس لیے معتدہ کے لیے ووٹ ڈالنے کے واسطے گھر سے باہر جانا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ معتدہ عورت سر میں خشکی کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر خشکی زیادہ ہو، پریشانی ہو تو بقدر ضرورت تیل لگانے کی گنجائش ہے، البتہ زینت کے طور پر تیل نہ لگائے۔ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں پر کیا قبر میں سوال جواب اور عذاب قبر نہیں ہوتا؟ پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں وفات پائے اس سے سوال جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صرف رمضان المبارک کی حد تک یہ بات رہتی ہے اور اس کے گزرنے کے بعد سوال جواب کیا جاتا ہے یا عذاب ہوتا ہے۔ تو دو رائیں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صرف رمضان تک محدود ہے، اور جبکہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، تا قیامت اس سے یہ عذاب اور یہ سوال جواب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور فتاوی شامی کے اندر علامہ نصفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مومن باعمل انتقال کرتا ہے تو اس کے لیے تو مسلسل عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کافر انتقال کرتا ہے تو اس کو عذاب قبر جاری رہتا ہے، لیکن جمعہ اور
رمضان کے مہینے کے احترام میں اس سے بھی عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور مومن بدعمل انتقال کرتا ہے تو اس میں وہی تفصیل ہے کہ دو رائے ہیں، بعض نے کہا کہ مسلسل ہٹ جاتا ہے، بعض نے کہا کہ صرف رمضان تک ہٹا رہتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث زیادہ مضبوط نہیں ہے اور اس معاملے کا تعلق مغیبات سے ہے، یعنی عقائد سے ہے، اس لیے محض ضعیف حدیث کی بنیاد پر امید تو کی جا سکتی ہے لیکن یقین کی حد تک بات نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے اور عافیت سے نوازے، بالخصوص موجودہ دور میں جو وبائی حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ بہت سے ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائیں، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔